بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ خاص تسبیح جو مرد عورت پڑھ لے 1 کروڑ تو کچھ نہیں 1 ارب ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات تلاوت قرآن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس سے فجر کی وقت اور نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہور ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر پڑھا جائے، سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار تحلیلات اور قرآنی برکات ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، محسوس کرتے۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے سے اجتناب برتنے کا نام بندگی عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہے۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام میں بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلوات یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان، امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور ترک پر عید موجود ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ نماز کا ثواب بھی اسی قدر ہے۔ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ایک فرمان نبوی کا مفہوم ہے، رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد نماز فجر کے وقت صبح بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کرتے ہیں، انہیں ان کے رزق میں محروم رکھا جاتا ہے۔ اب اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں۔ اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کیا جاتا ہے، اسے نام لے کر پکارا جاتا ہے، پھر حکم جاری کیا جاتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ
وہ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھرو۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، بہت سی بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے اسباب چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں، قرضے سے نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کریں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر میں اس کو کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ کو اس وظیفے کی طرف لے کر چلتی ہوں، کیونکہ میں زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، بے شک اللہ پاک کا پسندیدہ کلام ہے۔ تو آپ نے اول آخر جو ہے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، ایک بار پڑھ لیں یا 2 بار، چھوٹا پڑھ لیں درود پاک یا بڑا پڑھ لیں، آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کرم جو کیا ہے وہ بھی میں آپ کو، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا اپنا مال خرچ کرنے میں کمزوری محسوس کرے، جو دشمن سے بیکار ہونے سے ڈرتا ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے۔ ایسا کرنا ہے اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمت بخشش، مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ان سب کو ہم لوگ یہی وظیفہ بتاتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں، یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا، اس عمل کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لے۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ نے کیا کرنا، فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے جہاں بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اور پھر سب سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے آپ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یا بڑا درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام، یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیدو، ایک آپ نے پڑھنا ہے یا مجیبو، ایک آپ نے پڑھنا ہے یا مجیبو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھیے گا۔ وہ تو آپ کو پتہ سب کو ہی آتی ہے، سورۃ اخلاص 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ اخلاص پڑھ لیں 11 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا نام یا لطیف پڑھنا ہے۔ یا لطیف پڑھنے کے بعد اینڈ پہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اپنے 2 فرض پڑھنے ہیں، اور اللہ کے آگے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔